ایک بزرگ تھے باقی باللہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمہ اللہ بہت کم کلام کرتے تھے، بہت کم۔ اچھا ایک آنکھ کو دیکھا اداس سناؤں تو رائے کے اجتماع، اس کو بیٹا تھوڑا سا ادھر کھینچ، یوں، جی ہاں، رائے کے اجتماع میں حضرت مشہور ہو گیا کہ شیخ تشریف تو فرما تھے لیکن سٹیج پہ آنے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب آئیں گے۔ ایک دم خبر پھیلی کہ شیخ سٹیج پہ آ گئے، تو میں آپ کو نا دو چار باتیں سناتا ہوں۔ بہرحال میرے ذہن میں اس کلام میں نا ابھی ارادہ تو کوئی نہیں تھا، ایسے مشرف بھی آ گیا، مشرف بھی آ گیا۔ پتہ نہیں، کہتے ہیں نا کہ حق اور باطل، یہ دنیا مجموعہ ازداد ہے، یہ ہر چیز کا ایک کنٹراسٹ ہے، رات ہے تو دن ہے، تو حق انصاف ہے، ظلم ہے تو انصاف۔ تو پہلی میں آپ کو شکل بتاتا ہوں۔ بھائی عمران صاحب آپ یقین جاننا، آخر وہاں تو بیانات ہوتے ہی ہیں، سارا پنڈال سے نا بس اتنی خبر آئی کہ شیخ سٹیج پہ آئے، جیسے کہتے ہیں نا، میرے لفظ میں آیا تھا قرآن مچ گیا، یعنی قرآن سے مراد ہے ہلچل مچ گئی۔ کیوں کہ لوگ اٹھ کے نا سٹیج کے قریب جانے لگ پڑے، اور کچھ لوگ جو سپیکرز تھے نا، یعنی لاؤڈ سپیکر کہتے ہیں نا، اس کے قریب جانے لگے۔ حضرت ایسا مجمع، ایسا وہ آتا نا کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام کو وہ پھر اعلان کرتے ہیں تو سارے فرشتے، پھر میں اعلان کر دیتا ہوں تو سارے جن و انس میں اس شخص کی محبت۔ حضرت ایسے لگتا تھا جیسے ایک کہتے ہیں نا سپرے، کہتے ہیں نا اس کو سپرے کر دیا جائے، محبت سپرے کر دی گئی۔ تو شیخ آ رہے ہیں، تو یہ تو پہلا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ دوسرا حضرت کا بیان سنو۔ ہاں بھائی، یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجمع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجمع ہے۔ بھائی بڑا مجمع تو آخرت میں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت میرے ساتھ انجینئر بیٹھا ہوا تھا، چیخیں نکل گئیں اس کی، اور دوسرے لوگ بھی رونے لگ پڑے۔ بھائی یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ بڑا مجمع ہے، بڑا مجمع تو آخرت میں ہوگا۔ اور حضرت اس کے کہنے کے بعد ہو سکتا ہے ایک دو لفظ میں نے نہ سنے ہوں، لیکن حضرت یہ پکی بات ہے کہ 5 منٹ سے پہلے حضرت سٹیج سے اتر گئے۔ یہ ہیں اہل نسبت ہو رہے ہیں اللہ والے۔ اچھا، یہ میں نے جو مشرف کی بات آئی نا، وہ کس سے کہ اتنے عظیم انسان کے بالمقابل مشرف کی بات کیوں آئی؟ حضرت وہ اس لیے آئی کہ اب آنکھ کو دیکھا رودات سناتا ہوں، تو اکثر ہوتا تھا حضرت کہ ہم کسی درجے میں اندر جہاں اکابر ہوتے تھے وہ، اب حضرت شیخ نے نکلنا ہے، ایئرپورٹ ہی جائیں گے نا جی، تو شیخ نہیں، میرے خیال میں اب پتہ نہیں واگا بارڈر جانا ہے۔ ویسے اکثر یہ حضرات واگا بارڈر سے آتے تھے، حضرت جی نام سلکان دیلوی شیخ تو بائی ایئر بھی چلے جاتے ہوں گے، لیکن بہرحال اچھا اب حضرت انہوں نے نکلنا ہے۔ تو حاجی افضل صاحب ہیں سلطان فاؤنڈری والے، وہ خادم خاص ہیں، ان کا ایک ان کی ایک خواص میں سے ہے
کہ وہ گاڑی بڑی تیز چلاتے ہیں، اور حضرت شیخ سلو گاڑی پہ بیٹھ نہیں سکتے، جو آہستہ گاڑی چلاتا ہے تو اس میں بیٹھ نہیں سکتے، تو ڈرائیور بھی کمال ہے۔ دوسرا ان کی ایک خواص میں سے کہ اللہ نے ان کو مال دیا، سلطان فونری یہ جو، تو حضرت وہ نا عموماً ان کے پاس مرسڈیز، اب یہ باقی تو بی ایم ڈبلیو تو نہیں تھی نا اس زمانے میں، میرا تو خیال نہیں ہوگی، تو حضرت وہ مرسڈیز گاڑی تھی، تو شیخ سنو میری بات، وہ مرسڈیز گاڑی میں نا انہوں نے اندر سے لا کے شیخ کو آگے بٹھا دیا اور کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اور وہ کون ہے؟ ڈرائیور افضل صاحب ہیں، ان کی اپنی گاڑی ہے۔ اکثر یہ لوگ نا 0 میٹر گاڑیاں رکھتے، تو عبداللہ صاحب جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، شیخ نے جدہ آنا ہوتا تھا تو 0 میٹر گاڑی خریدتے اور رکھ سکتے، جب شیخ آتے جدہ جاتے تو پھر وہ معاملہ ہوتا۔ اچھا اب میں حضرت منظر سناتا ہوں، اب اس منظر سنا کے تو پھر نماز پڑھ۔ اب حضرت آ گیا اشار، اب حضرت کی جو گاڑی ہے وہ ادھر سڑک نہیں تھی، مطلب ابھی سڑک پہ چڑھنا تھا نا، اب تو پنڈال کے تو وہ کھیت ہوتے ہیں تو اچھا مٹی ہوتی ہے، اس سے مٹی صاف کی ہوتی ہے، تو حضرت وہ مرسڈیز گاڑی میں شیخ بیٹھ گئے۔ اب شیخ گاڑی آگے چلائے تو آگے سے لوگ آ کے روک دیں کہ ہم نے زیارت کرنی ہے، ہم نے مصافحہ کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ شیخ ضعیف بھی ہیں، بھئی یہ ساری عاشقوں کو کیا ہوتا ہے، صحابہ منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ اب حضرت میں نے آنکھوں سے دیکھا سب سے بڑی بات کہ افضل صاحب کبھی ادھر گاڑی کر رہے ہیں، وہ ادھر آ جائیں، وہ ادھر، اب انہوں نے ذرا گاڑی تو چلائی تو لوگ آگے لیٹ گئے، ان کو ڈر لگا مگر بندے نہ نیچے آ جائیں، حضرت گاڑی کے آگے انہوں گاڑی کے آگے نا لوگ لیٹ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب انہوں نے کیا کیا کہ جناب کچھ پٹھان تھے اور کچھ ہم جیسے آپ جیسے پیارے نوجوان تھے، شیخ انہوں نے کیا تسی بھی کر دیتے ہو اسی کرنے تن، انہوں نے واللہ مرسیڈیز گاڑی چک لی، گاڑی چک لیتی، گاڑی حضرت گاڑی چک لیتی، جب میں اس سے مشرف کا ذکر کر رہا تھا، عزت کس کے لیے؟ یہ اللہ والا، اس کو عزت کہتے ہیں حضرت، یہ جو دلوں کو فتح کر دے، وہی بات ہے زمانہ، یہ دلوں کو فتح کرنے والے۔ حضرت انہوں نے کہا خدا کے بندوں، بزرگ ہیں، اللہ والے، ہندوستان سے ہیں، کچھ ان کا اکرام کرو۔ تو کہتے ہیں نا عشق نہ جانے وہ، عشق نہ پوچھے، عشق نہ پوچھے ذات تھا۔ لو حضرت پہ بڑی مشکل سے کچھ اکابر نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، تم زیارت کر لو حضرت کی، مطلب وہ تو حضرت شیشہ تو نہیں کھول سکتے سب، پھر انہوں نے زیارت کر لی تھی، مطلب نے کہا کہ بس بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ حضرت کی سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب مجھے بتائی کہ جب انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑے تو وہ پھر حضرت اب افضل صاحب کی بس میں نہیں، مجھے ملا کے لے کے جانا، افضل صاحب کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گاڑی لے جاتے، وہ پھر حضرت ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ حضرت شیخ کو جانے دو۔ اب حضرت اگلا منظر دیکھیں، لو بیٹا آپ کو بتاؤں، فاروق جنگی صاحب گاڑی تو چلی گئی اور گاڑی کے جو زمین پہ جو ٹائر تھے اس سے تو مٹی اٹھا کے اپنے منہ پہ ملتے تھے اور اس مٹی کے اوپر چومتے تھے۔ یہ تھے اللہ والے اور یہ تھے ہمارے شیخ العزیز زکریا، اور یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دلوں پہ قبضہ کرتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا سے کچھ نہیں مانگا اور لوگ ان سے دنیا مانگنے نہیں آتے۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں حکومت، دلوں پر حکومت۔ تو ایک میں بتا رہا تھا کونوا مع الصادقین، ایک کہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ دو، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا ذکر اللہ۔ اس کے اچھا ذکر کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، اس وقت ذکر کی جو تعداد ہے، دیکھیں میں نے 200-500 تو اپنے کعبر سے بڑے بڑے کعبر سے پوچھ کے رکھی، لیکن یہ لوسٹ منیمم ڈوزیج ہے۔ دیکھیں نا میں کہتا ہوں بھی آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، چلو آپ 5 پش اپس کر لو، بیسٹ ایکسرسائز پش اپس ہیں، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔
اچھا اب میں کہتا ہوں جی آپ 5 کر لو، مجھے تو خیر ایڈوائز ہی نہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو سخت ممنوع ہے. تو میں نے کسی زمانے میں کی تھی 20 سال پہلے. اچھا اب یہ کہا جائے گا کہ میری مثلا آپ کو کہا جائے گا، جیسے آپ ماشاءاللہ بلیک بیئرڈ ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ بھی آپ کا مستقبل 5 کر لو. لیکن 5 کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 5 کر لو، سانو 50 کرنی چاہیے، لیکن تسی ایک بھی نہ کرو تو پھر میں کہوں گا 5 کر لو. تو میں نے کہا 200 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور 500 دفعہ. دس از دا منیمم contents and the minimum prescription I have prescribed. لیکن اس وقت جو باہر حضرت دیکھو حضرت تسی باہر نکلو تے تھوڑی جی ٹھنڈ ہوئے تو تسی ایک سویٹر پا لو، تے تسی سیاچین چلے جاؤ اتنے سویٹر نال گزارا ہوئے گا. اور فتنہ اس قدر ہے کہ ذکر بھی اتنا ہی ہے. اس وجہ میں عرض کراں گا کہ حضرت کم از کم نہ اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ اللہ اللہ. یہ 1000 مرتبہ ضرور کیجیے، انشاءاللہ اللہ برائی سے بچائیں گے. لا الہ الا اللہ آپ 200 دفعہ کر لیں، اس کو 1000 دفعہ کر لیں تو نہیں تو 500 دفعہ تو میں نے کہا ہی ہوا ہے. تو یہ اس کی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ بچائیں گے. بچنا بڑا مشکل ہے. جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ فلاں آدمی مبتلا ہو گیا ہے تو میں حیران نہیں ہوتا، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب پتہ لگتا ہے بچ کیسے گئے. یہ زمانے کے اس وقت برادری سے اور زمانے کے اندر جو شہوات کی تیزی ہے اور فتنوں کی، اس سے بچ کیسے گئے. تو مجھے اس میں حیرانی ہوتی ہے بچا کیسے ہے. اور یہ بات کہ اسے مبتلا ہو گئے تو روٹین کی بات ہے، روٹین کی بات ہے. کیونکہ جس طرف ہوا چل رہی ہے اس کے اگینسٹ آپ نے چلنا ہے. اب کوئی آدمی جو ریور جو نہر کے پانی کی ڈائریکشن اس طرف تیرنا تو آسان نہیں ہوتا ہے نا، اس کے اگینسٹ چلنا ہے. خواہشات نفسانیہ کے یہ چلنا ہے. عورت کو باہر نکال دیا گیا ہے اور عقائد پر حملہ کیا گیا ہے. عقائد پر این جی اوز کام کر رہی ہیں. عورت کو یعنی مرد کے بالمقابل کھڑا کیا جا رہا ہے. ڈائیورس ریٹ بڑھ گیا ہے اور طلاقوں کی شرح کے علاوہ یعنی موبائل نے اتنا گندا رول پلے کیا ہے کہ پاکیزہ عورتوں کو ناپاک بنا دیا. اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول فرمائے، سب قبول فرمائے. تو شیخ مغرب کی نماز ہے، شیخ آپ بعد نماز کرا دیں یا اندر کرا لیتے ہیں؟ ٹھیک آپ نہیں بیٹھتے ہیں؟ چلو بیٹا